پر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جو ہمیں ملا ہے اس فتح کی صورت میں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اس کی امید نہیں تھی بطور پاکستان۔ یہی لگتا تھا کہ کچھ نقصان ان کا ہوگا، کچھ ہمارا ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ ہمارا نقصان بھی ہمارا فائدہ ہی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ مومن کے لیے ہر حال میں کامیابی ہے، وہ شہید ہو جائے پھر بھی کامیابی، غازی ہو جائے پھر بھی کامیابی، اور پوری دنیا کو اس کی امید نہیں تھی۔ لیکن اللہ نے یہ احسان کیا، اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے اور اس کامیابی کو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹائیں گے کہ یہ کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ ایسی ہزاروں کامیابیاں ہمیں، کوئی دور نہیں کہ اللہ ہم جیسے کمزور اور گنہگاروں کے ہاتھوں کشمیر کو آزاد کروا دے، اللہ ہم جیسے کمزور اور گنہگاروں کے ہاتھوں فلسطین کو آزاد کروا دے، عالم اسلام کے مسیحا اور مددگار ہم بن جائیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن کب؟ جب ہم اپنی اس کامیابی کو مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، خوش ہوں، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، جن میں سے ایک بہت بڑی کمی آپسی اختلاف کی کمی، کہ ہمارے اندر آپسی اختلاف بہت زیادہ ہے، اس کو ہم دور کریں اور اللہ رب العزت سے دعا جاری رکھیں، کیونکہ ابھی بھی حالات اور خبریں یہی ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، لیکن دعا ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری نصرت اور مدد ویسے کرے جیسے بدر میں اللہ نے اپنے نبی کی اور اپنے نبی کے اصحاب کی مدد کی تھی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری آرمی کی، ہمارے ملک کی، اسلام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری غیبی مدد اس انداز میں کرے کہ دنیا دنگ رہ جائے کہ یہ کیسے ہوئے، اور اللہ رب العزت ہمارے ذریعے اسلام کو دنیا پر غالب کر دے، اور اللہ رب العزت ہماری حدود کی، ہماری افواج کی، ہمارے بارڈر کی، ہمارے علماء کی، جن کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے،